کسی کے لیے ہیلتھ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، سارا، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی لائف کے سارے اعمال ختم ہو سکتے ہیں اور کتنا بڑی پیمنٹ ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے قیامت کے دن، اور آپ اتنے زیادہ اعمال کے باوجود بھی جہنم میں چلے جاؤ گے اپنی صرف ایک گندی ایڈکشن کے پیچھے. انسان از امیزنگ برو. جب نکلنا چاہے نا کسی چیز سے، میں ایڈکشن ہے بٹ دوبارہ کہوں گا کہ دیکھیں میں اتنا نہیں مانتا ان چیزوں کے، اتنی ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ آپ نکل ہی نہ سکتے. مخلص بندہ وہ اپرچونیٹیز نہیں ڈھونڈتا، وہ بچنا چاہتا ہے. یہ آپ کو ول نکالنی ہو، اپنے اندر سے لانی ہوگی، میں نے بچنا ہے، اپرچونیٹیز نہیں ڈھونڈنی. جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں، کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی ان کی طرح بنا دیں گے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں؟ سواء محیاہم و مماتہم، کیا ان کا جینا مرنا نیک لوگوں کا اور بروں کا برابر ہوگا؟ ساء ما یحکمون، کیا برا سوچتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ایڈکشن سے بھی ہو سکتی ہے، کسی بندے سے بھی ہو سکتی ہے. مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت کے نیچے باقی ساری محبتوں کو لے کے آتا ہے. بس اس کا مطلب ایک امپلیسٹلی یہ بھی آتا ہے کہ ڈونٹ، یعنی وہ تمہارا دوست نہیں ہے جس کے ساتھ تم سیٹ شیئر کرنا شروع ہو گئے ہو. یعنی میک یور فرینڈز کانشیسلی. اور بہت سارے گناہوں پہ لگانے والے بھی دوست ہی ہوتے ہیں. ون آف دیم از یہ پورن ایڈکشن اور یہ ڈرگ ایڈکشن پہ یہ دوستی، یہ جو ایک پیر فیکٹر ہے نا، یہ بہت زیادہ انسان کو. اچھا میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، چلیں انشاءاللہ اٹ ول بی ہیلپ فل. کوئی بھی بندہ غلط کام کرتا ہے، ابھی تو ہم نے ایک پرٹیکولر ڈیزیز کی بات کی ہے نا، بندہ اپنے آپ کو علم سے جوڑ دے اور اس کے بعد اس نے کرنا کیا ہے، جو وہ سیکھ رہا ہے نا پوری کوشش کرے میں نے وہ علم عمل میں لے کے آنا ہے. جی برو ہی ول فیل دا ڈفرنس انشاءاللہ. وہی بات آتی ہے نا کہ یہ بھی اچھی ہیبٹس کی طرف ہی بات لے کے جائے گی. شادیاں بھی یار، ہاؤ کین وی فرگٹ شادی والا فیکٹر. مجھے تو وہ حدیث یاد آ گئی، سبحان اللہ، یو نو مائی ٹیچر بڑے ہی ایموشنل طریقے سے سبحان اللہ وہ یہ چیز بتاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ذرا اس کو ایموشنلی یا ہم اسپرچولی ذرا بھی فیل کریں. I want all of us to imagine we are in Masjid Nabawi in the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam، اور ہمارے نبی ابھی ہمیں کچھ بات بتانے لگے ہیں، ہم ان کی پریزنس میں ہیں، رائٹ. وہ سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ وہ شادی کر سکے، لیٹ ہم گیٹ میریڈ. اگر تم ایسا کر لو گے تو اس سے تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو گے، تمہاری آنکھیں نیچی ہو جائیں گی، تمہارے اندر رسپیکٹ آ جائے گی دوسروں کے لیے، اور وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور یہ تمہاری چیسٹٹی کے لیے بہت اچھی ہے. وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تمہارے اندر اس چیز کی استطاعت نہیں ہے، تم شادی نہیں کر سکتے، ابھی سچویشن نہیں ہے، تو علیکم الصوم، تمہارے لیے پھر روزے ہیں، تم روزے رکھو، کیونکہ روزہ یہ شیلڈ بنتی ہے، فحاشی کی طرف لے کے نہیں جانے دیتا بندے کو. تو امیجن کریں کہ رسول اللہ آپ کو ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس یہ بتا رہے ہیں، واٹ وڈ بی یور ریپلائی، یا آپ کا کیا جو ہے اس کے بعد سٹینس ہوگا، ریئیکشن کیا ہوگا، رسپانس کیا ہوگا. اور اگر ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے نبی نے ڈائریکٹلی ہمیں بھی بتا دی برو، یہ حدیث جو ہم آج پڑھ. برو میرے پاس ایک لڑکا، along with this beautiful advice، سبحان اللہ، sports is very important. میرے پاس ایک لڑکا ہے، اچھا مجھے یاد آ گیا، پی سی بی میں وہ NCA جو ہے یہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی، اس میں وہ کھیل رہا تھا، اور اس کا ایم تھا ٹو کم ان PSL ڈرافٹ، اور کہہ رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ 2-3 سال میں میرا نام آ جائے گا، اور ہی واز پلئنگ گڈ کرکٹ. تو ہی ٹولڈ می برو سبحان اللہ آؤٹ آف نو ویئر، ہی سیڈ کہ علی بھائی میں آپ سے ملنے اس لیے نہیں آیا آپ کو بتاؤں کہ میں کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہوں. ہی سیڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ مجھے کھل کے میسٹربیشن کی عادت اور بہت بری عادت تھی، اور ہی سیڈ کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے نکلوں، ایوری تھنگ واز فیلنگ فار می. ہی سیڈ کہ میں نے یہ جب سے کرکٹ کھیلنا شروع کی، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا، اور پھر جب میں نے وہ گول بنایا، جیسے ہم نے کہا نا گیٹنگ بیزی اینڈ کریٹنگ اے گول فار یور سیلف، کوئی ایسپریشن لائف میں کہ میں نے کچھ کرنا ہے. ہی سیڈ آئی میڈ اے گول کہ میں نے اس لسٹ میں آنا ہے.
اب اس لسٹ میں آنے کے لیے آئی نو کہ یہ چیز مجھے چھوڑنی پڑے گی. سیدھی سی بات ہے بھائی, میں تو تباہ ہو جاؤں گا, میری صحت تباہ ہو جائے گی, میں راتیں نہیں سوؤں گا, مجھے صبح اٹھنا ہے, صبح اٹھ کے جم جانا ہے, ایکسرسائز کرنی, پریکٹس کرنی ہے, رات سونی پڑے گی, کچھ بھی کر کے میں سوؤں گا. اچھا اس نے یہ بتا دیا, تو تب بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں انسان از امیزنگ برو. جب نکلنا چاہے نا کسی چیز سے, میں ایڈکشن ہے بٹ دوبارہ کہوں گا کہ دیکھیں میں اتنا نہیں مانتا یہ ان چیزوں کے, اتنی ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ آپ نکل ہی نہ سکو. یعنی جو ایڈکشن کی ریئلائزیشن ہے, اٹ شوڈ لیڈ یو, میک یو سیریس انف ٹو گیٹ آؤٹ آف دس فلم, ناٹ میک یو اے ڈیفیٹیس مائنڈ سیٹ کہ اب تو ایڈکشن ہو گئی, اب تو نکل نہیں سکتے. ڈیفیٹیڈ مائنڈ سیٹ پہ لے جائے گا. تو میں نے تب بھی ابو سعد بھائی یہی سوچا کہ یہ بچہ اگر کرکٹ کے لیے نکل سکتا ہے, ہاں جی, تو تم جو ہے وہ اللہ کے لیے, اور یہ سوچنا چاہیے آپ کو کہ اللہ ہے کون. تو الحمدللہ بھی ماشاءاللہ آپ نے کافی ایونیوز ڈسکس کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے ایک کلکر ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کام کرے تو وہ نکل جائے اسے. جیسے آپ نے ابھی کرکٹ کی بات کی نا, میرے سامنے کچھ کیسز ایسے ہیں, سم گائز دے کیم اپ ٹو می, اور وہ بندہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی اسی چیز میں انوالو تھا, رائٹ, اور اس کی کانسیکوینسز وہ ہوتے تھے, یو نو. کہتا ہے کہ میں نے جیسے جم اسٹارٹ کیا نا, تو ڈیفینیٹلی وین یو بلڈ سم تھنگ, آپ نے اپنا گھر پیسے جوڑ کے بنایا نا, تو آپ اپنے گھر کا نا خیال رکھو گے کہ یار میرا گھر خراب نہ ہو, اس کا پینٹ نہ اترے, اس کا خیال کرو گے. تو جو بندہ فزیکلی انویسٹ کرتا ہے اپنے باڈی کے اوپر, پیسہ لگا رہا ہے, اور اس کو پھر پتہ ہے کہ یار اگر میں اس طرف جاؤں گا نا, ڈیفینیٹلی جو اس فیلڈ میں جاتے ہیں اس کے میڈیکل جو ہے بڑے کانسیکوینسز ہیں, ڈرا بیکس ہیں, ٹیسٹوسٹرون لیول نیچے ہو جاتا ہے, اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں, اسٹرینتھ میں کمی ہو جاتی ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہ کمپرومائز کر لوں گا, اور آہستہ سے پھر جو ہے وہ اس سائڈ پہ آ گیا. یعنی ہی مینٹینڈ ہز ہیلتھ, اور اس نے اپنی ہیلتھ کو زیادہ پریفرنس دیا. وہ لوگ سبحان اللہ اپنی ہیلتھ کے لیے کر لیتے ہیں, پیسے کے لیے کرتے ہیں, سپورٹ کے لیے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی چیز ہے نا جو کہ آپ کی ڈسٹروائے ہوتی ہے, وہ قیامت کے دن آپ کے سارے اعمال ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو نہ چھوڑا. وہ حدیث ہے نا, لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ تِهَامَةِ الْبَيْضَاءِ. میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں, وہ قیامت کے دن آئیں گے کتنے بڑے بڑے اعمال لے کے. تہامہ, ابھی ہم ریسنٹلی مدینہ میں تھے برو, آپ کو یاد ہے میں نے ڈرائیور سے کیا پوچھا تھا, میں نے کہا تہامہ پہاڑ کدھر ہے مدینہ میں. اس نے کہا تہابی یہ پہاڑ نہیں ہے تہامہ ایک, اٹس اے رینج, اٹس اے ماؤنٹین رینج. واللہ کہتا ہے یس, اور نے کہا وہ سائڈ پہ تہامہ پہاڑ کی رینج ہے. تو یعنی جیسے رینج برو مدینہ سے یمن تک جاتی ہے, اتنی بڑی رینج ہے یہ. اتنے یعنی K2 تو ایک پہاڑ ہے نا, ماؤنٹ ایوریسٹ ایک پہاڑ ہے, ہندو کش رینج ہے, کراکرم رینج ہے, ہمالیہ رینج ہے, تہامہ کی بھی رینج ہے. اندازہ کریں اتنے اعمال ہوں گے. آپ نے کہا بیضاء, چمکتے ہوئے اعمال لے کے آئے گا یہ قیامت کے دن. وہ کتنی تہجدیں پڑھی ہوں گی اس نے, کتنے روزے رکھے ہوں گے, کتنے حج کیے ہوں گے, کتنے عمرے کیے ہوں گے, لیکن فَيَجْعَلَ اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو ویسٹیج بنا دیں گے, زیرو کر دیں گے, ختم کر دیں گے. سبحان اللہ. صحابہ کو شوکر لگا برو, یا رسول اللہ صفہم لنا جولیہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم. یا رسول اللہ بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے تاکہ ہم ان میں سے نہ بن جائیں. اللہ. آپ نے کہا بتاتا ہوں, انہم من اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون. اللہ اکبر. تمہارے بھائی بہن ہوں گے, تمہارے اسکن کلر کے ہوں گے, ان مسلمان ہوں گے, اور گئے گزرے اتنے بھی نہیں ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ, رات کو اٹھ کے تراویح پڑھ لیتے ہوں گے رمضان میں, صحیح بات, تہجد پڑھ لیتے ہوں گے, وہ پیپرز کے دنوں میں اللہ کے سامنے رو لیتے ہوں گے, یا اللہ وہ یہ کر دے. لیکن ایک مسئلہ گون میں, صرف ایک مسئلہ, وَلَكِنَ الْقَوْمُ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى انْتَهَكُوهَا, اللہ. کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہوں گے وہ اللہ کی حدود کو کراس کر لیتے ہوں گے. یعنی میرے لیے سب سے بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر یہ ہو سکتا ہے, کسی کے لیے ہیلتھ نہ ہو, پیسہ نہ ہو, سارا, لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی لائف کے سارے اعمال ختم ہو سکتے ہیں, اور کتنا بڑی پیمنٹ ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے قیامت کے دن, اور آپ اتنے زیادہ اعمال کے باوجود بھی جہنم میں چلے جاؤ گے اپنی صرف ایک گندی ایڈکشن کے پیچھے, which you could have left. Bro, یہ لیگڈ مووی ابھی ہم نے جو کی پبلش, تو اس کا اسکرپٹ الحمدللہ میں نے لکھا, تو اس میں ایک کیریکٹر نومی جو ہم نے بنایا ہے, تو اس میں ایک لائن میں نے لکھی. وہ نومی کو بھی کچھ اس طرح کی عادات ہوتی ہیں,
تو اس میں ایک وہ جو کوچ ہوتا ہے نا اس کا, وہ اسے یہ کہتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں برباد ہو گیا, کوچ میں برباد ہو گیا, ہی واز ان ٹو سچ تھنگس, تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو وہ کوچ نا اسے دور جاتے ہوئے دیکھ کے ایک دم مڑتا ہے, پھر کہتا ہے کہ نومی تجھے بتاؤں اصل بربادی کیا ہے. اصل بربادی یہ ہے کہ تو جنت کو دور سے دیکھے اور اس میں اپنی جگہ نہ پائے. تو دیکھیں یہ یوتھ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دیٹس اٹ, اتنی اٹ واز ایزی ٹو بی آنیسٹ برو. میں وہ ڈیفیٹیڈ مائنڈ سیٹ کی اب میں بات نہیں کرتا کہ نہیں تم ایڈکٹ ہو, فتنہ بہت ہے, یہ بہت ہے, وہ بہت. آئی نو تھاؤزنڈز آف یوتھ جو فتنے کے باوجود بچے ہوئے, جو نکل سکے ہیں, نکل سکیں. تو امیجن کہ تمہاری جنت میں یو آر سپوز ٹو گو دیئر, بٹ بیکاز آف دس ون filthy thing which you could have easily left. تم وضو کرتے, اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھتے, چلی جانی تھی یہ لت, وہ تھاٹ چلا جانا تھا, that's all you had to do. لیکن نہیں, تم نے نہیں کیا اور you are blame worthy. ٹھیک ہے, اتنا ڈیفیٹیڈ مائنڈ سیٹ پہ نہ جاؤ, نہیں کیا تم نے, اور اس وقت جو ریگریٹ ہوگا اللہ معاف کرے. اور آخری بات برو, کیونکہ ٹائم بھی ذرا زیادہ ہو رہا ہے, سورہ یوسف, اس میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم اپنے مخلص بندوں کو بچا. محسن بھی کہا اور مخلص بھی کہا. مخلص کون ہے؟ جو بچنا چاہتا ہے, ایکچولی بچنا چاہتا ہے. کتنی ہی واز سراؤنڈیڈ بائی فتنہ. وہ عورت جو تھی, تفسیر میں آتا ہے وہ ایک دن کا اٹیک نہیں تھا, وہ ڈیلی کا اٹیک تھا. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, سبحان اللہ. وہ کس طرح وہ سیڈیوس کرتی تھی اور کتنے چانسز وہ دیتی تھی. لٹرلی یہ اس پہ بات کرنی ہے. یہ نا ویسے وقت ہوتا ہے ہمارے ایک بریفلی ٹچ کر لوں, کہتے ہیں کہ وہ نا وکٹوریا سیکرٹس پہن کے آتی ہوگی برو, صحیح بات ہے. میں وہ اب کھڑے ہو کے نا وہ اسٹیئر کرتی ہوگی اور اس کو اشارے, وہ جو آخری کام ہے نا, جو آخری کام ہے وہ تو اس نے اینڈ میں کیا ہے. وہ تو کتنے سارے دیٹ واز دی پیک, اور اس کی پوری اسٹیج اس نے کریٹ کی تھی. تو برو امیجن کریں کہ ہی واز سراؤنڈیڈ بائی سو مچ فتنہ اینڈ ہی واز اے ہیومن بینگ. باقاعدہ یہ کہا گیا, انہوں نے خود کہا کہ نفس ہمارا جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے, اور میرا رب مجھے نہ بچاتا تو میں نہ بچ سکتا. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, آپس میں ڈیزائر تو تھی. یس, ڈیزائر تو تھی. تو اس لیے دیکھیں یوسف اسلام کی سٹوریز پتہ لگتا ہے وہ مخلص تھے. مخلص بندہ وہ اپرچونیٹیز نہیں ڈھونڈتا, وہ بچنا چاہتا ہے. یہ آپ کو ول نکالنی ہو, اپنے اندر سے لانی ہوگی, میں نے بچنا ہے, اپرچونیٹیز نہیں ڈھونڈنی. دیکھیں آج کل لا آف اٹریکشن ہے نا, واٹ یو سیک سیکس یو برو. الگوریدمس جو آپ دیکھیں گے وہ آنا شروع ہو جائے گا. تو امام عمر سلیمان ابھی ایک سیریز کر رہے ہیں بڑی کمال کی, برزخ کے اوپر. تو ہی سیڈ سم تھنگ امیزنگ, آئی ایم کوٹنگ ہم. ہی سیڈ کہ اف یو سیک اللہ, ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے نہ آئے, اللہ کی طرف سے مدد نہ آئے, اللہ کی طرف سے. جیسے آپ کے الگوریدمز ہیں نا, ایک ویڈیو دیکھو گے سب اس سے ریلیٹڈ آنا شروع ہو جائیں گے. بٹ اف یور سول سیکس اللہ, نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ڈزنٹ سیک یو. اللہ تعالیٰ نے کہا 1 قدم آؤ, 10 قدم آؤں گا, چل کر آؤ, دوڑ کر آؤں گا. مطلب کتنی موٹیویشنل بات ہے. تو سورہ یوسف سے یہ سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں یو کریٹ دیٹ ول پاور اینڈ بیکم اے مخلص. باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ اپرچونیٹیز نہ ڈھونڈیں کم از کم, اور سلپ نہ ہو ان مومنٹس میں. تو پھر دیکھیں کہ اللہ ضرور بچائے گا, اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالی. اور ایک صحابی نا برو ساری رات روتے رہے اور ایک تلاوت کرتے رہے ایک ہی آیت کی. اور وہ میں سمجھتا ہوں وہ جو آیت ہے نا برو, اللہ اکبر, جو یہ اس فیلتھ کی ایڈکشن میں نا وہ پڑھے نا اور اس کو سمجھ لے کہ یہ اس کے لیے کافی ہے, اور جب بھی اس گند کی طرف جانے کا دل چاہے وہ یہ آیت یاد کر لے. ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. اللہ, یہ اتنی ایسی آیت ہے نا کہ جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں, کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی ان کی طرح بنا دیں گے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں. سواء محیاهم ومماتهم, کیا ان کا جینا مرنا نیک لوگوں کا اور بروں کا برابر ہوگا. ساء ما يحکمون, کیا برا سوچتے ہیں یہ لوگ, کیا برا فیصلہ کیا انہوں نے. برو وہ صحابی نا ساری رات کھڑے ہو کے نا یہ پڑھتے رہے اور روتے رہے کہ یعنی سبحان اللہ کیا امیجن کر رہے ہوں گے کہ جو گناہ میں جو سلپ کر جاتا ہے, واللہ العظیم وہ اس جیسا نہیں ہے جو سلپ نہیں کرتا. جو یہ کانٹینٹ دیکھ لیتا ہے, خدا کی قسم ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر نہیں ہے ان کے جو اس سے ریسٹرکٹ کرتا ہے. نوجوان ہونے کے, ہارمونز ہونے کے باوجود اپنے گناہوں کو پھر بھی چھوڑتا ہے نا,
ان کا جینا مرنا ان کا سب کچھ بالکل برابر نہیں ہے. برو مجھے وہ یاد آ گیا سبحان اللہ, یعنی سمجھ میں نہیں آتی بات, یعنی کیسے لوگ تھے یہ. اب موسیٰ الاشعری کے بارے میں آتا ہے, وہ کبھی بھی اپنی لائف میں نہ کھڑے ہو کے نہیں نہائے. He used to cover himself. سبحان اللہ. یعنی حیا کا لیول دیکھیں, حالانکہ یو آر ان دا واش روم اور یہ نیڈ ہے آپ کی, رائٹ, یو وانٹ ٹو پیوریفائی یور سیلف, یعنی اللہ سے اتنی حیا, اتنی حیا. ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے, یعنی یہ تو ہمارا جو دین ہے نا وہ تو حیا کو پروموٹ کرتا ہے, رائٹ. اور یہ بات آپ جان لیں کہ ایمان تب تک نہیں آئے گا جب تک آپ کے اندر حیا نہیں آئے گی. حیا ہوگی تو انشاءاللہ یہ حیا ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو بچایا, الحمدللہ, رائٹ. وہ جب جبریل علیہ السلام آئے تھے بشرن سویہ ان دا پرفیکٹ ہیومن شیپ, سب سے خوبصورت جو ہے وہ فارم میں آئے, تو جیسے آج یعنی بہانے جو ڈھونڈے جاتے ہیں نا کنورزیشن سٹارٹ کرنے کے لیے, اچھا یہ کہاں سے آئے ہیں, ایکسکیوز می کون سے بیچ میں آپ, اچھا پہلے نہیں, آپ نہیں, قالت انی اعوذ بالرحمن, السلام علیکم بھی نہیں کہا. یہ خواتین کے لیے بہت بڑا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ, کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں. I mean who are you, رائٹ. حالانکہ he was handsome, رائٹ. یعنی آپ کو اتنے واقعات ملتے ہیں. مرثد رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں, ان کے جے ڈیز میں he had a girlfriend named عناق and she was very beautiful. مسلمز مائگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں مدینہ, تو رسول اللہ ان کو نا اسپیشل ٹاسک دیا کرتے تھے کہ جو بھی وہاں پہ مسلمان قیدی ہیں مکہ میں ان کو چھڑا کے لے کے آنا ہے. یہ نائٹ آپریشن ہوتا تھا ان کا. تو خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ آن ون اوکیزن, میں رات کا وقت ہے, میں چھپا ہوا تھا دیوار کے پیچھے مکہ میں, تو کچھ لوگ جب گزرے تو میں ذرا اور سائڈ پہ ہو گیا. تو جیسے ہی لوگ گزر گئے تو مجھے آہٹ محسوس ہوئی کہ ایک خاتون آ رہی ہے, اور خاتون نے صرف میرا سایہ دیکھا تھا. تو خاتون کیا کہتی ہے, مرثد, از اٹ مرثد, مرثد تو نہیں ہے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی خاتون ہے عناق, ہز ایکس گرل فرینڈ. تو پھر یہ باہر آ جاتے ہیں, تو وہ کہتی ہے کہ او یعنی ویلکم اہلا ہلم فبت عندنا اللیلہ, کہ اے مرثد رات جوان ہے, لیٹ اس اسپینڈ دس نائٹ ٹوگیدر, دیر از نو ون واچنگ اس. ٹھیک ہے, آپ تو مدینہ میں چلے گئے. مرثد رضی اللہ عنہ he had the opportunity to do whatever he could, right. وہ کیا کہتے ہیں یا عناق انا مسلم, یا عناق میں مسلمان ہوں. those times are gone, اب وہ بات نہیں رہی. اور پھر یہ پھنسواتی بھی ہے, لوگوں کو بتا دیتی ہے, اور پھر وہ جو ہے نا بڑی مشکل سے جان بچا کے نکلتے ہیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود he had affiliation with that lady, meaning he loved her. یعنی انہوں نے پھر پوچھا بھی, یا رسول اللہ میں اسے شادی کر سکتا ہوں. اس کے اوپر پھر وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ زانی عورتوں کے لیے زانی مرد ہیں اور مشرک مردوں کے لیے مشرک عورتیں, جو کمپیریزن ہے. اور پھر اینڈ میں کیا آتا ہے, اللہ تعالیٰ آیت کا اختتام کیسے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کریں. مرثد رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی وہ ڈپریس نہیں ہو گئے, او اچھا میری شادی نہیں ہو سکی. انہوں نے اچھا فیل کیا, پرائڈ فیل کی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں میں شامل کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ میسج دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جو ہے اپروپریٹ نہیں ہے. تو میننگ دیز ور دا پیپل جنہوں نے, دیکھیں محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے, آپ کی ایڈکشن سے بھی ہو سکتی ہے, کسی بندے سے بھی ہو سکتی ہے. مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت کے نیچے باقی ساری محبتوں کو لے کے آتا ہے. بس when you understand this تو آپ کے لیے چیزوں کو پک اینڈ چوز کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اور ایک چیز بھی آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو ریئلائز کرنی چاہیے کہ ایسا نہ سمجھیں کہ دیکھیں اس فطروں کے دور میں اب یہ حل ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کا. نو, اللہ ول نیور پٹ یو ان اے سچویشن ویئر حرام از دا اونلی آپشن. بالکل صحیح, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور وہ ایک وہیب ورد کے پاس ایک نوجوان آیا نا شیخ, وہ جو کہتا ہے نوجوان تھا ینگ, کہتا ہے شیخ مجھے نصیحت کریں اینڈ میک شیور اس میں 2 کوالٹیز ہوں, ایک شارٹ ہو پریسائز ہو, اور دوسرا تاکہ میں ساری زندگی اس کو یاد رکھوں. تو شیخ نے کیا کہا, یہ کہتا ہے کہ اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک, تو ڈرنا ہے اس بات سے کہ تو دیکھنے والوں میں سے اللہ رب العالمین کو سب سے نیچے لا کے کھڑا کرتا ہے. اللہ, یعنی کہ تو دیکھنے والوں میں سے اپنی میڈ سے حیا کرے, اپنے چھوٹے بھائی سے حیا کرے, اپنے ماں سے اور باپ سے اور دوستوں سے حیا کرے, لیکن جس ذات سے تو حیا نہ کرے وہ مالک الملک ہو, ذو الجلال والاکرام ہو,
یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. تو لوگوں سے چھپے تو اللہ سے نہیں چھپ سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. شیخ آپ ہمارے گیسٹ ہیں, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. اینی فائنل ورڈز فرام یور سائڈ انشاءاللہ؟ جی فائنل ورڈز یہ کہ یوتھ کو کہوں گا کہ ٹیک دس اپ ایز اے چیلنج اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ چیلنج ایچ ادر ایز ویل. کریٹ گروپس, بیکم ایکٹیو. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اسپیشلی واٹس ایپ گروپس بنائیں, وہاں چیلنجز دیں ایک دوسرے کو کہ لیٹس فائٹ دس اینڈ بی اوپن اباؤٹ اٹ. یو نو ہر کسی کو یہ چیلنج ہے, ہم بھی انسان ہیں برو. اینی ون کین ہیو دس چیلنج, اینی ون کین بیکم ویک. تو لیٹس گیو دس ٹاسک ٹو ایچ ادر کہ 40 دن جو ہے نا اس چیز سے بچنا ہے. ایسے گروپس بنائیں جہاں یہ چیلنج دیا جائے, اور لیٹس گیو سچ چیلنجز کہ لیٹس میمورائز سورہ ملک, لیٹس پریکٹس ریڈنگ سورہ ملک ڈیلی. یہ جو گولز ہیں نا, یہ چیلنجز یعنی پریکٹیکل اسٹیپس. تکبیر اولا والا چیلنج دیتے ہیں, تکبیر اولا 40 days لیٹس کیچ تکبیر اولا. چلیں وہ نہیں تو 5 days صلاح ود جماعت, لیٹس کیچ دیٹ. یا فجر ٹرین چلاتے ہیں, لیٹس ڈو دیٹ. یہ جو سینرجی کریٹ ہوگی نا, یو نو یہ پریکٹیکل ایکشنز ہیں کہ ایک دوسرے کو بک اپ کریں, موٹیویٹ کریں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو آئی تھنک کہ یہ ہم ایک ٹاسک دیں یوتھ کو انشاءاللہ. اینڈ اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے دوبارہ ریلیپس ہو جائے, ڈونٹ بی ہارش آن یور سیلف. اللہ سے توبہ کریں, دوبارہ پلٹ جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ, جزاک اللہ خیر.